من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ واقعہ کی دوسری کی آیات ہیں۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے، پہلے دیکھو تو جو پانی تم ٹپکاتے ہو، یعنی تم منی جو ڈالتے ہو عورت کے رحم میں، کیا تم اس کو بچہ بنانے والے تم ہو کہ ہم ہیں؟ ہم ٹھہرا چکے ہیں تمہارے درمیان موت کو، اور ہم عاجز نہیں ہیں، تم ہم کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مطلب اس بات سے کہ لے آئے تمہارے بدلے میں اور لوگ، اور اٹھا کر کھڑا کر دیں تم کو وہاں جہاں تم نہیں جانتے۔ بس تم جانتے ہو اپنی پہلی پیدائش کو، پھر کیوں نہیں یاد کرتے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوبارہ پیدا کرنے پر یہاں جو ہے بات دلیل جو ہے دی جا رہی ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کی رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ انہ یبدی و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ پیدا کرے گا۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کیا دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ یہ انسانوں کی بات ہے، اللہ کے لیے تو ہر چیز آسان ہی آسان ہے، کوئی مشکل وہاں ہے ہی نہیں۔ یہ مشکل اور آسان جو ہماری جو ہے تقسیم ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر یہ لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، تو انتہائی جو ہے اللہ کے ناگوار بات ہے کہ اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں ہوں، اللہ کے لیے اس کا سلسلہ نسب بیان کیا جائے۔ تو یہ چھوٹی سورت جو قرآن کی ہے سورہ احد، اس کی طرح صاف بیان قل هو اللہ احد، کہ اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد، نہ کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ کسی جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو یہ آیات بالکل صاف طور پر ہمارے سامنے بتا رہی ہیں کہ جو ہے لوگ کس طرح سے غلط عقیدہ اللہ سے منسوب کرتے ہیں، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا ہے۔ اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ پہلے بھی اس نے پیدا کیا ہے، دوبارہ پیدا کرے گا؟ افرأیتم ما تمنون، یعنی رحم مادر میں نطفے سے انسان کون بناتا ہے؟ وہاں تمہارا تصرف ہو رہا ہے کیا؟ کہ عورت کا ہے کہ مرد کا ہے؟ کس کا تصرف ہو رہا ہے وہاں تمہارا کسی ظاہر تصرف بھی نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے سوا کون ہے جو پانی کے قطرے پر ایسی جو ہے شکل بناتا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر اس کے بعد جو ہڈیاں چڑھ جاتی ہیں، ہڈیوں پر گوشت ہوتا ہے اور انسان بنتا ہے۔ یہ خوبصورت تصویر، خوبصورت بچہ بن کے باہر آ جاتا ہے مقررہ وقت ہونے کے بعد۔ پھر وہ بھی اللہ چاہے تو آئے گا، اللہ چاہے تو جو ہے زندہ آئے گا، اللہ چاہے تو مردہ آئے گا۔ بعض تو جو ہے چند مہینوں کے اندر گر جاتا ہے، حمل ساقط ہو جاتا ہے، سب اللہ کی مرضی۔ دیکھ رہے ہیں جلانا اور مارنا، جلانا ہے زندہ کرنا، اور مارنا سب ہمارے قبضے قدرت میں ہے۔ جب وجود عدم کی باغ ہمارے ہاتھ میں ہے تو تم مرنے کے بعد اٹھانے پر کیا مشکل بات ہے؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبد القادر صاحب، یعنی تم کو جہاں میں لے جائیں گے جہاں تمہاری جگہ یہاں اور مخلوق کو بسائیں گے۔ بس پہلی پیدائش کو یاد کر کے دوسری پیدائش کو سمجھ لو، پہلی پیدائش ایسی ہے، دوسری پیدائش بھی ضرور ایسے ہونے والی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذبنی ابن آدم ولم یکن ذلک وشتمنی ولم یکن له ذلک فاما تکذیبہ ایایا وقولہ لن یعیدنی کما بدانی ولیس اول الخلق بأہون علی من عیادتی
وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولده وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي رواية ابن عباس وما شتمه إياه فقولوا لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه بخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان کا بیٹا مجھ کو جھٹلاتا ہے. یہ بات اس کے لائق نہیں ہے کہ میرے بارے میں جھوٹ کہے. یہ بات اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ میرے بارے میں جھوٹ کہے. اس کا مجھ کو جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کیا ہے اس طرح آخرت میں مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا. تو بہت کم لوگ یقین رکھنے والے ہیں آخرت پر. ایمان رکھنے والا میں بھی یقین جو ہے پختہ نہیں ہے. حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے مقابلے میں بالکل مشکل نہیں ہے. اس کا میرے بارے میں بدگوئی کرنا ہے، یعنی شتم نہیں کہ میں نے گالی دینا ہے. اصل میں کیا گالی دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے بدگوئی گالی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ مجھ کو کسی نے جنا، نہ میرا کوئی ہمسر ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے، انسان کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ انسان یہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی بنا لوں، کسی کو بیٹا بنا لوں. یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہے اس طرح سے، جس میں حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو کی نسبت اللہ کی طرف کر کے یوں فرماتے ہیں کہ قال اللہ نے فرمایا. حدیث قدسی کے معنی اور مضمون آسمانی ہوتے ہیں، ہاں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. قرآن کے معنی و الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، جو وہی مطلوب کہلاتی ہیں. عام حدیث میں تو معنی تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. کذبنی ابن آدم، اس میں ابن آدم پر پہلا رد یہ ہے کہ خود تو دوسرے سے پیدا ہوا ہے، دیکھو کس کن احوال سے پلٹ کر آیا، کن کن حالات سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے، اور مجھے جھٹلاتا ہے. یہاں قیامت کو اور مرنے کے بعد انکار کرنے کو جھٹلانا پایا، کیونکہ قرآن کریم میں حشر و نشر قیامت کے دلائل کو بار بار ذکر کیا گیا ہے. بندہ جب کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، حشر نشر نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ صریح تکذیب ہے. اس پر حدیث کا جملہ دلالت کرتا ہے فقولہ، اس کا یہ کہنا من یعیدنی، مجھے کون دوبارہ پیدا کرے گا. یادہ ایجاد بعد عدم بالوجود، ذکر مراد ہے کہ مجھے وہ زندہ نہیں کرے گا. عدم مصحوبم بالوجود ذکر کو کہتے ہیں، یعنی زندہ نہیں کر سکتا یا زندہ نہیں کرے گا. اس طرح جسم کے ساتھ زندہ نہیں کرے گا. یہ تمام صورتیں کفر کی. لیس اول خلق اہونا، یہ ایک عام مثال سمجھا جا رہا ہے. جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل آسان نہیں ہے. جو ہماری تقسیم ہے، اللہ کے لیے کوئی تقسیم ہے ہی نہیں، کیونکہ اول پیدا کرنے میں تو کوئی مثال سابق اور نمونہ نہیں ہوتا، کوئی اصل نہیں ہوتا، بلکہ محض ایجاد ہوتی ہے، انشاء اور ایجاد ہوتی ہے. دوسری مرتبہ میں ایجاد کرنے میں سابق مثال کے مطابق ہوتا ہے، اس کو بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، دشواری نہیں ہو سکتی. جب تمہارے نزدیک عام عادت کے تحت ایک چیز کا ایادہ آسان ہے تو اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے، بتاؤ. تو اس طرح رد کیا گیا ہے اللہ کی تکذیب کرنے کو. پھر
جو لوگ اللہ کے بیٹا ثابت کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا کہنا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حقیقت فکر و عقیدے کی بے روی نہیں بلکہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ہے، اس ذات پر بہتان لگانا ہے۔ جھوٹ کی نسبت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنی سچی کتابوں میں اب سچے پیغمبروں کے زبانی قیامت کی خاص خبر دے چکا ہے اور بتایا کہ ہر ذی روح کو مرنا ہے، پھر آخرت میں دوبارہ زندہ ہو کر ایک نئی حیات پانا ہے جو ابدی ہوگی۔ اب کوئی شخص قیامت کا انکار کرتا ہے یا حیات بعد الموت کو ناممکن سمجھتا ہے، دراصل وہ ظاہر کرتا ہے نعوذ باللہ اللہ جھوٹا ہے، کسی نے غلط باتوں کی ہم خبر دی ہے۔ اس طرح یہ تصور قائم کرتا ہے، اس طرح تصور قائم کرنا ہے، اور جو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پیدا ہو کر نیست ہو گیا دوبارہ وجود نہیں پائے گا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا انکار کرنا ہے، اس کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ ان نادانوں کی عقل میں موٹی بات نہیں آتی جو خالق کسی چیز کو عدم سے نکال کر وجود کا لباس پہنا ہے، اسی چیز کو جبکہ ٹوٹ پھوٹ جا کر اپنا قالب کھو چکی ہے دوبارہ اس قالب میں کیوں نہیں جو ہے وجود بخش سکتا۔ محدود قدرت رکھنے والا انسان بھی کسی چیز کی تخلیق میں اگر کوئی دقت اور مشکل محسوس کرتا ہے تو پہلی مرتبہ کی تخلیق محسوس کرتا ہے، جبکہ دوسری مرتبہ بنانا اس کے لیے چندہ مشکل نہیں۔ پھر لامحدود قدرت رکھنے والے خدا کے لیے، خلاق کے لیے یہ کیا مشکل ہے۔ واضح ہو کہ پہلی دوسری مرتبہ کی تفصیل انسان کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی قادر مطلق ہے، نہ پہلا مشکل ہے نہ دوسرا مشکل ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگوئی، اس کی ذات پر بہتان باندھنا یہ ہے کہ جب اس نے واضح پر بتا دیا کہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، تو پھر اس کا بیٹا بنانا یا اس کو کسی کا باپ بتانا اور اس کی ذات پر بہتان تراشی کرنا نہیں تو کیا ہے۔ یہ انسان کی ذہنی پستی اور فکر و خیال کی گراوٹ کے بات ہے، وہ اپنے خالق اور اپنے پروردگار کو ایسی چیزیں منسوب کرے۔ حضرت السلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح سمجھایا، مثلا ایک انسان ہے، اس نے سانپ بچھو کو جنم دیا، تو باوجود یہ کہ دونوں حادث ہیں، دونوں زوال پذیر ہیں، لیکن خلاف جنس جنم دینے سے وہ انسان کتنا ہی آر شر محسوس کرتا ہے۔ دیکھو بالفرض بول رہے ہیں، اگر وہ سانپ بچھو کو جنم دے دیا تو کتنی آر محسوس کرے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اللہ ثابت کرنا کتنے بڑے عیب کی بات ہے، جبکہ دونوں کے درمیان کوئی مماثلت بھی نہیں، جنسیت بھی نہیں۔ اس سے زیادہ اللہ کی تحقیر کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بدگوئی اور شتم گوئی کیا ہو سکتی ہے۔ یہی نقصان یہود نے کیا، عزیر اللہ کا بیٹا بنا دیا، سرا نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، مشرکین نے عرب نے کیا، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ پھر ایک بھی ماننا پڑے گا کہ اولاد قائم مقام ہوگی تو اللہ کے لیے فنا ہوگا۔ اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ باپ کے قائم مقام ہونے کے لیے، تو اس کی ضرورت، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے، کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ تو اس کا یہ بھی عقیدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو فنا ہے۔ تعالی اللہ علو کبیر، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بلند ہے۔ تو جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتے ہیں، وہ اسی دوسری حدیث سے آ رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ یوزینی ابن آدم یسب الدار وانا الدار بیدی الامر کلہ بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ بخاری اور مسلم اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، اس طرح کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ بھی نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، سب زمانے کے تصورات میرے قبضے میں ہیں، شب و روز کی گردش میرے حکم سے ہوتی ہے۔ یوزینی ابن آدم قولاً و فعلاً کسی ناپسندہ مکروہ چیز، کسی چیز تک پہنچانے کا نام ایذا ہے، خواہ وہ غیر میں اثر کرے یا نہ کرے۔ تو اللہ کو ایذا ہوتی ہے کیا؟ اللہ کو ایذا نہیں ہوتی ہے؟ یہ تمہارے انسانیوں کے لحاظ سے کہا گیا ہے، اللہ ایذا نہیں پاتا، یاد رکھو۔ تو یہ انسانوں کے لحاظ کا کر کے فرما گیا ہے۔
تاثر سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تاثرات جو انسان میں ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ تاثرات جو ہے انفعالات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ اور اس کے رسول کو اجازت دینے کا مراد ایسا ہے اس سے اللہ رسول سے ناراض ہو جائیں. دوسرا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسانی افعال وغیرہ اشیاء سے تاثر اور انفعال سے پاک ہے. یعنی ایذا کا مطلب یہ ہے کہ ایذا رسانی کا معاملہ جیسا کرتا ہے، جیسا ایذا دینا دوسروں کو، ویسا ایذا رسانی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ حقیقی ذات اللہ کو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا. نزول مصائب جو زمانے کو برا کہتا ہے، سب کچھ زمانہ کر رہا ہے. تو سورہ جاسیہ میں وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الدهر وما لهم بذلك من انهم الا يظنون. تو تیسرے رکوع کی آیت ہے. تو لوگ یہ کہتے تھے بس کچھ ہی نہیں، ہمارا جینا اور مرنا کیا ہے، یہ زمانے کی گردش ہے. نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، یہ کیا ہے. وما يهلكنا الدهر، اور جو مرتے ہیں تو زمانے کی وجہ سے. وما لهم بذلك من، ان کو کچھ بھی خبر نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے اس کا. انہم الا یظنون، صرف جو ہے گمان سے محض اٹکلے لڑاتے. یہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی نہیں ہے، بس ایک ہی جہاں ہے جہاں ہمیں جینا اور مرنا ہے. اس سے بارش ہونے پر سبزہ زمین سے اگتا ہے، خشکی ہوئی تو سوکھ جاتا ہے. یہی آدمی کا حال سمجھو. ایک وقت آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر معین وقت تک زندہ رہتا ہے، آخر زمانے کے چکر سے ختم کر دیتا ہے. یہی سلسلہ موت و حیات کا دنیا میں چلتا رہتا ہے، آگے کچھ نہیں. انہم الا یظنون، سب یہ ان کا جو ہے گمان اس طرح ہے. یعنی زمانہ نام ہے دہر کا، وہ کچھ کرنے والا نہیں. لوگ زمانے کو دہر کہتے تھے. وما یہلکنا الدہر، دہریہ، دہری لوگ ہیں. یہ کیا زمانہ ایسا ہے، زمانے سے ہونے والا سب زمانہ. زمانہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز کچھ بھی نہیں اس کے اندر. زمانہ نام ہے دہر کا، اور کچھ کام کرنے والا نہیں، کیونکہ نہ اس میں حص ہے، نہ شعور ہے، نہ ارادہ ہے. کیا ہے وہ، کچھ بھی نہیں ہے. لا محالہ وہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں جو معلوم نہیں تھی، لیکن دنیا میں اس کا تصرف چلتا ہے. پھر اللہ ہی کو کیوں نہ کہیں جس کا وجود اور متصرف علی الاطلاق ہونا دلائل فطریہ سے اور براہین عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے. زمانے کا الٹ پھیر اور پھر رات دن کا عدل بدل کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی معنی سے جس میں بتلا گیا ہے کہ دہر اللہ ہے، اس کو برا نہ کرنا چاہیے. جب آدمی دہر کو برا کہتا ہے تو اس نیت سے کہتا ہے کہ حوادث دہر اس کی طرف منسوب ہیں، حالانکہ تمام حوادث اللہ کے ارادے اور مشیت کی. تمام حوادث دہر اللہ کی طرف منسوب ہیں، اسی کے ارادے سے ہوتے ہیں. تمام حوادث اللہ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں. تو دہر کی برائی سے درکت اللہ کی تعالیٰ کی جناب میں گستاخی ہوتی. تو لوگ بہت بے تکلف کہتے رہتے ہیں زمانہ خراب ہے. زمانہ خراب کیا ہے؟ وَأَنَا الدَّهْرُ، یعنی زمانے کو موسم کی گالی دیتے ہیں. حقیقت متصرف تو میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کلی تو مجھے لوٹے گی، کیونکہ زمانے میں جو انقلاب آتا ہے اس کا فاعل میں ہوں، تو بالواسطہ گالی مجھ کو دی گئی ہے. امام راغب نے فرمایا دہر کی طرف خیر و شر جو نسبت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خیر و شر کا فاعل میں ہوں، بس جس کو تم فاعل خیال کرتے ہو تو اس کو گالی دیتے ہو تو مجھے گالی دیتے ہو. قاضی ایاز فرماتے ہیں یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی انا مقلب میں ہی جو ہے الٹ پھیر کرنے والا ہوں. انا مدہرو ای مقلب ہوں. امام غزالی نے ایک اور مسئلے میں کے ضمن میں لکھا ہے انسان جب کسی کو اساس سے کسی سے مارتا ہے دراصل لاٹھی یا آدمی مارنے والا نہیں، بلکہ آدمی اور لاٹھی کے علاوہ غیر مرئی طاقت ہوتی. سارا کام اسی کا ہے. اس حقیقت یعنی حقیقت میں ضرب کا اثر اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذن يسمعه من الله يدونه الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دہ کلمات سن کر
اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا، تحمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اس پر بھی ان کو عافیت دیتا ہے، روزی پہنچاتا ہے۔ تو صبر کے معنی اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ تو یہ بھی جو ہے انفعالات میں سے ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں، صرف جیسا سمجھایا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں پہنچاتا بندوں کو، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ الصبر ہوا حبس النفس اما تشتہی، اپنے نفس کی چاہت کو روک رکھنا، چاہت والی چیزوں سے اپنے نفس کو روک رکھنا صبر ہے۔ اب سوال ہے کہ اس مفہوم میں صبر کی نسبت اللہ سے جائز نہیں، پھر یہاں صبر کا اطلاق اللہ پر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو شارح نے جواب دیا کہ صبر کی نسبت اللہ کی طرف یہ ہے کہ عذاب کو روک رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، جو لوگ مستحقین عذاب ہیں ان پر عذاب کو روک رکھتا ہے۔ گویا یہ ان الفاظ میں ہے جن کا اطلاق اللہ پر غایت انجام اور نتیجے کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے رحمت ہے، حیا ہے، وغیرہ کے الفاظ ہیں۔ یہ مبادی کے اعتبار سے اللہ پر نہیں بولے جا سکتے، بلکہ منتہا کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں۔ عزا اس میں فاعل کے معنی اے موزی یا ایزا دینے کا، ایزا رسانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے سننے اور سماعت سے مراد وہ بھی ماں یلیقو بشانی، اللہ تعالیٰ سن کر بول دو جیسا سننا اس کے لائق ہے، کہ اللہ کان ہے کہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کان کی ضرورت نہیں اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا بغیر واسطے کے، بغیر آلے کے سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تخلیق بھی اخلاق اللہ کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ قادر بھی ہے، سنتا بھی ہے، صبر کرتا ہے۔ تم لوگ بھی صبر کی عادت ڈالو، حالانکہ تم قادر اللہ اطلاق بھی نہیں ہو۔ خداوند قدوس کی ذات اس سے پاک اور بالا تر کوئی شے سے اپنے قول و فعل سے اس کو تکلیف پہنچانا چاہے تو پہنچا سکے، پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ واقعی اس کو انسان کے قول و فعل سے تکلیف پہنچتی ہے اور صبر تحمل کرتا ہے۔ نہ اس حدیث کا مقصد اس بات کو ظاہر کرنا ہے۔ اصل منشا انسانی دل و دماغ کو جو جوڑنا ہے اور عقل و شعور کو بیدار کرنا ہے۔ جب اللہ کی اپنی بنائی ہوئی مخلوق، اسی کے پیدا کیے ہوئے انسان، اس کے خزانے قدرت سے مستفید ہونے والے اپنے قول و فعل سے اللہ کو ایزا پہنچانے کا سامان کرتے ہیں اور اس کو تکلیف دینے کا ارادہ کرتے ہیں، جیسے کہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احکام و ہدایت اور اس کے دین و اخلاق کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جن کی ذات بالکل پاک اور منزہ ہے۔ حل کسی کو بیٹا بتانا، کسی کو اس کا جو ہے بیوی قرار دینا، تو ایسی باتیں ہیں جن پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھے۔ تو نہ صرف ان لوگوں کا تمام نظام زندگی تہ بالا کر کے رکھ دے، بلکہ پوری کائنات کو پل بھر میں نیست و نابود کر دے، مگر اس کے برداشت و تحمل کو دیکھو۔ ہر چیز خود رکھنے کے باوجود کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرتا، کسی کی روٹی روزی نہیں بند کرتا، کسی کو زندگی کے وسائل سے محروم نہیں کرتا۔ جس طرح اس کی نیک اور اطاعت گزار بندے اس کے فضل و کرم کے سائے میں اس طرح جی رہے ہیں، اس طرح بدکار سرکش بندے بھی رحمت سے پل رہے ہیں، اس کی نعمت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے جناب میں سرکشی کرنے سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، حدود میں رہتے ہوئے سیخ ادھا رکھ کر جو ہے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔